نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 پر گفتگو کی تھی، اور اسی آیت کریمہ یعنی کہ آیت نمبر 74 پر ہم بات کر رہے تھے اللہ کی رحمت کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی ہے یختص برحمتہ من یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے، فرما دیتا ہے، فرما لیتا ہے۔ تو کل بھی ہم نے جو پچھلی آیت کریمہ میں اس میں بھی اللہ کریم نے اپنے فضل کا ذکر کیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے فرمایا ذو فضل العظیم، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے، جس کو اللہ کریم کہتا ہے کہ میں نے خاص کر دیا کن کے لیے، جن کو میں چاہتا ہوں، یا جس کو میں چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ اللہ کی رحمت کے دو جز ہیں، جز نہیں ہیں، دو جہتیں ہیں۔ جز تو اللہ کریم کے رحمت کے 100 ہیں، وہ میں بعد میں حدیث مبارک کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ دو جہتیں ہیں اللہ کی رحمت کی۔ ایک رحمت ہے عام، جو عامت الناس پر کی جاتی ہے، اس میں کسی مخلوق کی، کسی نسب کی، کسی قبیلے کی، کسی جنس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کہ وہ جو رحمت ہے اللہ کریم کی، یہ ساری کائنات میں جو چل رہا ہے معاملہ اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ اگر انسان کو دیکھا جائے تو ماں کی جو ممتا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، اور باپ کی شفقت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بہائم کو دیکھ لیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اسی طرح جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ چاہے شیر خونخوار درندہ ہو، چیتا ہو، دوسروں کے لیے وہ خونخوار درندہ ہوگا لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ پالنے والا ہے ان کا۔ تو یہ رحمت خداوندی کے جو مظاہر ہیں وہ کائنات بست و پالہ میں آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے، اور یہ جو حصہ ہے اللہ کریم کا، یہ رحمت عامہ ہے، عام رحمت جو ہر ایک پر کی جاتی ہے۔ اس کو رزق دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو صحت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کر رکھی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا، یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور یہ ایک رحمت، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمت عامہ کا حصہ ہے، اور ایک رحمت خاص ہے جس کا اللہ کریم اس آیت کریمہ میں ذکر فرما رہے ہیں یختصو، میں خاص کر دیتا ہوں، یعنی کہ ایک تو سب کے لیے ہے، اس میں اپنے پرائے سارے اللہ نے شامل کر لیے، لیکن کچھ حصہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میری رحمت کا حصہ ایسا ہے، یا ایک میری رحمت کی جہت ایسی ہے جو میں نے خاص کر رکھی ہے، اور وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں جس کو میں چاہتا۔ ایک حدیث مبارک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا،
ہم کو مخاطب کرتے ہوئے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہارا عرصہ حیات جو ہے نا اتنا ہے جتنا سارے دن میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کا حصہ ہوتا ہے۔ ساری امتوں میں سے سب سے کم عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر ہے۔ اوسطاً جو عمر اب ڈکلیئر کی جاتی ہے نا وہ میرا خیال ہے مرد کی بھی 60 سے کم ہے اور عورت کی بھی 60 سے کم ہے، 55 اور 60 کے درمیان یہ اوسط عمر ہے جو آج چل رہی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ 63 برس کی عمر میں دنیا سے پردہ پوش ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تھوڑی عمر دی گئی، جبکہ سابقہ پیچھے چلے جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 120 برس سے زائد تھی، اور آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں تو ان کی عمر بھی 1000 برس سے زیادہ، نوح علیہ السلام کی عمر 1500 برس کے قریب لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 980 سال یا 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اور نبوت بعثت نبوت کے بعد تبلیغ کی انہوں نے۔ اور ان کی جوانی کب شروع ہوگی؟ یعنی کہ جس ہستی کی عمر 1500 سال ہے ان کی جوانی کا عرصہ بھی کوئی 10 سال یا 20 سال یا 30 سال کے بعد وہ جوان نہیں ہوں گے، وہ بھی شاید 100 سال کے بعد جوان ہوئے ہوں جی۔ تو آقا نے فرمایا کہ تمہاری عمریں جو ہیں دوسری امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہارا حصہ اتنا ہے جیسے پورے دن میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے یہودی اور نصرانیوں کے مقابلے میں۔ کیسا؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کو اجرت کے لیے بلائے اور اس سے یہ کہے کہ تو صبح سے لے کر دوپہر تک میرا کام کر، میں تمہیں 1 قرات جو ہے وہ اجرت دوں گا، 1 قرات اجرت دوں گا۔ اور قرات ایک پیمانہ تھا، سمجھ لیں، جیسے آپ چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ 1000 دوں گا، جو بھی کہہ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرات جو ہے نا ایک پیمانہ چلتا تھا۔ اور اس کی حدیث کی کتابوں میں اس کے مختلف جو ہے نا پیمانے ہیں قرات کے۔ بحث اس بار نہیں ہے کہ قرات کتنی ہے، موضوع جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اصل جو بات ہے وہ ہے اجرت کی، کہ دوسری امتوں کے معاملے میں اگر آپ کی عمر تھوڑی ہے تو کیا اجر بھی تھوڑا ہے؟ بھائی ایک بندہ 100 سال گزارتا ہے، ایک بندہ 500 سال گزارتا ہے، ایک بندہ 1000 سال گزارتا ہے۔ تو اگر 100 سال والا ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے تو 1000 سال والا اگر 500 سال بھی اللہ کی بندگی میں گزارے تو ظاہراً تو اس کی بندگی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس عرصہ حیات زیادہ تھا۔ تو آقا یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ وقت تمہیں تھوڑا ملا، کہ جیسے ایک بندے کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ صبح سے دوپہر تک تو کام کر، تجھے اجرت میں دوں گا 1 قرات۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہودی ہیں جنہوں نے وہ اجرت صبح سے لے کر دوپہر تک جو 1 قرات کی تھی وہ یہودی تھے، وہ انہوں نے جتنا عرصہ گزارا ان کو 1 قرات جیسے مزدوری ملی ویسے ان کو ملے۔ پھر دوسرے شخص کو اگر یہ کہا جائے، پھر اسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ اب تو دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک میرا کام کر تو میں تمہیں 1 قرات جو ہے وہ مزدوری دوں گا۔ چنانچہ یہود کے بعد عیسائی جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے 1 قرات پر کام کیا، انہوں نے 1 قرات پر کام کیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اب وہی شخص تیسرے کو یہ کہے
کہ اب تو عصر سے لے کر مغرب تک میرا کام کر تو میں تمہیں 2 کی رات مزدوری دوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آقا نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ جان لو اس مثال میں تم وہ لوگ ہو جن کو 2 کی رات مزدوری دی جائے گی۔ کام تھوڑا، وقت تھوڑا، لیکن اجرت زیادہ۔ یختص برحمتی ہی، جس کو میں چاہتا ہوں چن لیتا ہوں اپنی رحمت کے لیے۔ کہ اب رحمت تو یہودیوں پر بھی اللہ نے کی، عیسائیوں پر بھی کی، لیکن امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا۔ تو جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو یہودی کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بڑے اٹھے نا یہود اور نصارہ، وہ کہنے لگے کہ عمل کے اعتبار سے تو ہم بڑے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم بڑے ہیں۔ وہ جو بڑے پن کا اندر ان کے زوم تھا نا، وہ تو ہر وقت تھا، ان کو بولتا تھا، تو اجر و ثواب ہمارا حصہ بھی بہت کم ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو کچھ میں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، وہ جو جتنا کرے گا اس کو عطا کرے گا، یہ ہر امت کے ساتھ وعدہ تھا نا جی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا، کیا میں نے اس میں سے کوئی کمی کی؟ یہودیوں کو بھائی جو کرے گا اس کو میں عطا کروں گا، بدلہ دوں گا، یا عیسائیوں کو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تمہارا حق تو نہیں مارا، تمہارا حق تو نہیں رکھا؟ تو کہیں گے نہیں، حق تو ہمارا نہیں رکھا، لیکن یہ تفاوت کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ بھائی ہم بھی تیری بندگی کرتے ہیں، یہ بھی تیری بندگی کرتے ہیں، تو ان کو دگنا اجر کیوں؟ تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا کہ یہ میرا فضل ہے اور میرا احسان ہے، اور فضل اور احسان جس کو میں چاہتا ہوں اس پر کرتا ہوں۔ یہ تمہارا حق، جو کل میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ کا فضل یا احسان جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے، حق وہ ہے جو میں اور آپ کسب کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ کریم ہم کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہ رحمت خاصہ جو ہے یہ خالصتاً اللہ کی اپنی چاہت پر ڈیپینڈ کرتی، جس کو چاہے جتنا نواز دے۔ اب یہ اللہ کی مرضی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسری امتوں سے دوگنا اجر عطا کر دیا، دوگنا اجر عطا کر دیا۔ تو ایک رحمت خاصہ اللہ کریم کی، اور پھر رکھی اس نے کس کے لیے تھی؟ جو کل ہم نے بیان کی تھی، ان کے لیے جو اس کے اپنے ہیں، جو اس کے۔ اب اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، یہ ذوق کی بات ہے، پسند آئے تو قبول کر لیجئے گا، نہ پسند آئے تو نہ کیجیے گا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف کی شاید آیت نمبر 7 میں، رحمتی واسع کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے، رحمتی میری رحمت، وہ ساری کائنات پر وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر وسیع ہے۔ پھر سن لیجئے، رحمتی میری رحمت، واسعہ ہر چیز پر وسیع ہے، کل شیء ہر شے پر وسیع ہے۔ اب یہاں میں آپ کو حدیث مبارک کوڈ کر کے پھر آگے مضمون کو لے کر جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 100 جز۔ اور ساری کائنات میں جو اللہ نے رحمت تقسیم کر رکھی ہے، کائنات کے بنانے سے لے کر یہ نظام لپیٹنے تک، سارا کا سارا جو نظام چل رہا ہے اللہ کی رحمت کا، وہ ایک حصہ ہے۔ وہ کتنا ہے؟ اب ساری رحمتوں کو اکٹھا کر لینا جو میں نے گنوائی ہیں، جتنی میں گنوا سکا اور جتنی آپ کو نظر آتی ہیں اللہ کی رحمتیں، ساری کی ساری اکٹھی کر لیں تو یہ اس کی رحمت کا کتنا حصہ ہے؟ 100 میں سے ایک حصہ۔
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 99 حصے جو ہیں اللہ کریم نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھے. جب آخرت کا سامان ہوگا، آخرت کا بندوبست ہوگا، آخرت سجائی جائے گی، عدالتیں لگائی جائے گی، تو وہ 99 حصے رحمت کے جو ہیں اللہ کریم ان کو تقسیم کرے گا. اور تقسیم کن کے ہاتھ سے کرے گا؟ جو اس کے پیارے تھے. خود نہیں تقسیم کرے گا. وہاں پر اپنی 99 رحمتوں کے کوٹے تقسیم کرے گا. کچھ آدم علیہ السلام کو دیے جائیں گے، کچھ نوح علیہ السلام کو دیے جائیں گے کہ آج آپ تقسیم کریں، یہ آپ تقسیم کریں، یہ آپ تقسیم. الحاظ المکثر کہ چلتے 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 تاکہ جتنے محبوبین ہیں انبیاء کے بعد، اولیاء کرام، صالحین، ان سب کو کوٹے دیے جائیں گے کہ یہ میری رحمت کے اتنے حصے تو لے جا، تو تقسیم کر، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں کتنا لجپال ہوں. جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کا ہو جاتا ہوں. میں تو 100 جز اللہ کی رحمت کے ایک حصے پر ساری کائنات چل رہی ہے، اور 99 یہ تھی حدیث مبارک. اب جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی کہ ہر چیز پر وسیع ہے میری رحمت، ہر چیز پر. اب چیز جو بھی، جس کو بھی اب چیز کہتے ہیں نا، جو مخلوقات ہیں وہ ہر ایک چیز ہے. یاد رکھیے، جس کو بھی تخلیق کیا گیا وہ ایک شے ہے. جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ ہر پیدا ہونے والی چیز کیا ہے؟ شے ہے. اب زمین بھی شے ہے، سورج بھی شے ہے، ہم بھی شے ہیں، آپ بھی شے ہیں. یہ سارے چاند، ستارے، آسمان، فلک، ملائکہ، جن، عرش، لوح، قلم، ہر چیز جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ ایک شے ہے، وہ ایک شے ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو میں نے پیدا کی وہ شے، اور ہر شے پر میری رحمت چھائی ہوئی. واسع کا مطلب ہے چھائی ہوئی ہے، گھیر رکھا ہے ہر چیز کو میری رحمت نے. اچھا رب کریم، تیری رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لے رکھا ہے، لپیٹ میں رکھا ہے، تو تیری رحمت ہے کیا؟ تیری رحمت کچھ تو مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، یہ رحمت کی ہم دیکھتے ہیں. اب اگر اللہ کریم سے پوچھا جائے کہ رب کریم اچھا تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، تو تیری رحمت ہے کیا؟ جو کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیا، خاص رحمت کے لیے چن لیا. اب اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ رب کریم تیری وہ رحمت ہے کیا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے محبوب، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. سارے جہانوں کے لیے. تو جواب یہ آیا، قرآن نے جواب دیا، رب کریم نے جواب دیا کہ جس رحمت کی تم تلاش کر رہے ہو وہ اس رحمت کا نام کیا ہے؟ محمد. تو اللہ کی رحمت کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو ذات محمد کو دیکھ. یہ وہ ذات ہے، اللہ کی رحمت، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ساری کائنات کو اپنی وسعت میں لے رکھا، رحمت للعالمین، ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور وہاں فرمایا رحمتی واسع کل شیء، ساری کائناتوں کو میری رحمت نے لپیٹ رکھا ہے. اور سمجھ کیا آئی کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جتنی بھی رحمت رب کریم نے عطا کی یا عطا کرے گا، اس رحمت کا نام کیا ہے؟ رحمت. اس رحمت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رحمت کو مجسم شکل میں دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے، اور اس کو میں نے سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا. اب جو مانتا ہے آپ اس کے لیے بھی رحمت ہیں، جو نہیں مانتا آپ اس کے لیے بھی رحمت ہے. آپ زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ عرش والوں کے لیے بھی
ملائکہ کے لیے بھی، اس دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور اس دنیا والوں کے لیے بھی رحمت۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کا جو مظہر پیدا کیا وہ ذات محمد کو پیدا کی، وہ ذات محمد کو پیدا کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو آقا تو آئے آج سے 15 صدیاں قبل، تو پہلے اللہ کی رحمت کہاں تھی؟ اگر آقا اللہ کی رحمت ہیں تو پھر پچھلے زمانوں میں اللہ کی رحمت کیسے تقسیم ہوتی رہی؟ میں نے کہا ضمن اس کا جواب دے کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ آقا کریم سے پوچھا گیا، کئی احادیث مبارک ہیں، ایک کا ہی مفہوم پیش کرتا ہوں کہ آپ کب سے ہیں نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں۔ ایک حدیث مبارک ہے، ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت کیا تھا؟ نبی تھا۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے کہ آپ کو کب پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جب چاہا کہ کائنات کو بنائے تو سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو جس نور کو اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ ہے نور محمد، اور اس نور محمد کو ہی اللہ کریم نے اپنی رحمت قرار دیا۔ تو سمجھئے بات آئی کہ رحمت تو اس دن سے ہے جس دن سے رب کریم نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا رحمت للعالمین۔ اگر پہلے پیدا نہ کیا ہوتا تو سوال تھا کہ سارے عالموں کے لیے تو رحمت کا رہا ہے، تو جب آپ تھے ہی نہیں تو رحمت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میں تو اس وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے سوا کچھ بھی، ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا۔ تو ہمیں اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی یہ رحمت ہمیں عطا کی گئی، اللہ نے خاص کر دی یہ رحمت کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو ہمیں اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہتے اس آگے کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔